دشمن جان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے حاتم اور رمشا کی اس وقت کو دیکھا تھا، نہ صرف دیکھا تھا بلکہ کیمرے میں بھی اس نے وہ ریکارڈنگ کی تھی، وہ اب حاتم تک پہنچ چکا ہے۔ نہ صرف وہ پہنچ چکا ہے بلکہ وہ بہت سارے پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کر چکا ہے۔ اس سے حاتم کے سامنے رمشا کا وہ چیپٹر جو کہ وہ کلوز کر چکا تھا، وہ اب دوبارہ سے ری اوپن ہو چکا ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ وہ تو یہ جانتا نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہو۔ حاتم نے تو رمشا کو نہیں مارا تھا، لیکن اس کی موت کی وجہ تو وہ بنا تھا۔ نہ وہ اس رات اس کو اکیلے چھوڑتا، نہ وہ یہ سب کچھ ہوتا۔ حاتم بیچارہ تو اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھا۔ آپ نے پچھلے ایپیسوڈز میں یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ نمازیں بھی پڑھنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اب اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوگا، کیونکہ رباب سے شادی کے بعد اس نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ رباب کو اب ہر طرح کی خوشی دے گا۔ رباب کی زندگی میں وہ ایک بھی قسم کا غم آنے نہیں دے گا۔ لیکن رباب یہ جانتی ہے کہ وہ رات جب اس کی مایوں ہو رہی تھی اور اس کی بہن کو کسی شخص نے بلایا تھا، اور اس کے بعد صبح اس کی بہن کی لاش ملی، کس طرح رات وہ پریشانی میں انہوں نے کاٹی، اور بہن کی لاش جو کہ اس بری حالت میں تھی کہ وہ لوگ بیچارے اس کی شکل بھی پہچاننا مشکل ہو رہی تھی، وہ کیسے یہ سب کچھ بھول سکتی ہے۔ لیکن آپ آگے دیکھیں گے کہ جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی بہن کے قتل کی وجہ جو شخص بنا تھا وہی اس کا ہسبینڈ ہے، نہ صرف ہسبینڈ ہے بلکہ اس سے اس کا ایک بچہ بھی ہو چکا ہے۔ ابھی تو یہ بات راز میں رہے گی، لیکن رمشا کی بہن رباب یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوگی کہ اچانک حاتم کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ اسے بار بار پوچھے گی کہ آپ کا بیہیویئر اس طرح کیوں ہو گیا ہے۔ رمشا کی تصویر پر جب بھی اس کی نظر پڑے گی وہ اس کی بہت زیادہ انسلٹ کر دیا کرے گا کہ تمہاری بہن اب مر چکی ہے، لہٰذا اسے بھول جاؤ، کیونکہ جب بھی وہ اس کی تصویر دیکھتا ہے اور اس شخص کی باتیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں، کیونکہ وہی شخص ہے جو یہ ساری بات جانتا ہے کہ حاتم نے رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گاڑی سے باہر نکال دیا تھا۔ اکیلی سڑک پر جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا تھا، حاتم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے غصے سے اس کو باہر نکال دیا، لیکن وہ گھر تک پہنچ جائے گی۔ رباب کی سسپیشیس بیہیویئر کے اوپر وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ تو آخرکار میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے، یہ کیوں اس وجہ کو جاننا چاہتی ہے جو میں اسے بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ ایک لمحے میں ان دونوں کی زندگی عذاب بن سکتی ہے، اور یہ زندگی نہ صرف عذاب بنے گی بلکہ یہ جہنم بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اس کی بہن جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور خواب میں جس شخص کو وہ یہ دیکھتی ہے کہ وہ اس کی بہن کا قاتل ہے، وہی اس کا ہسبینڈ ہے۔ اسی لیے یہ بات تو جب اس کو پتہ چلے گی تو اس کے لیے بہت زیادہ شاکنگ ہوگی، کیونکہ وہ تو یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ حاتم اس کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولے گا، کیونکہ اگر حاتم اس کو پہلے اس بات کے بارے میں آگاہ کر دیتا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے تو رباب تو کبھی اس کی شکل بھی نہ دیکھتی۔ لیکن رباب کو اب یہ بات جب پتہ چلے گی تو اس کے بعد بہت زیادہ طوفان آنے والا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اس شخص کو برداشت نہیں کرے گی کہ جو اس کی بہن کی موت کی وجہ بنا تھا۔ رمشا سے محبت تو وہ لازوال کرتی تھی اور بے شمار کرتی تھی، اور وہ یہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اسی کے قتل کی وجہ جس شخص سے ہوئی، میں اسی سے شادی کر کے اسی کے بچے کی ماں بن چکی ہوں۔ لیکن آگے ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ حاتم اور رباب کے آپس کے تعلقات بھی خراب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ حاتم کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہے گا کہ کہیں رباب کو یہ پتہ نہ چل جائے، کیونکہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ اس رات اس کی بہن کس طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار اس کی کھڑکی پہ ہاتھ مار رہی تھی کہ سر مجھے اندر لے لے، مجھے گھر تک چھوڑ دیں، لیکن حاتم کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ لیکن جب اس کو یہ باتیں پتہ چلیں گی تو اس کو سب کچھ اپنا وہ یاد آنا شروع ہو جائے گا کہ اس کے گھر میں کتنا زیادہ عذاب آ گیا تھا، اور سارے محلے رشتہ داروں نے ان کو طرح طرح کی باتیں کی تھی کہ اس کی بہن اچھے کریکٹر کی لڑکی نہیں تھی۔ لیکن اس کی لاش کو دیکھ کر بیچاری رباب بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ آگے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اس کے سرونٹ کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ حاتم ایک دن اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر گھر پر لایا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ آگے بھی یہ باتیں کھلنے والی ہیں،
اور جب رباب کو یہ باتیں پتہ چلیں گی تو اس کے بعد وہ اپنے بچے کو دیکھے گی اور پچھتائے گی کہ اس نے حاتم کے اوپر کیسے اتنا زیادہ بھروسہ کر لیا۔ آگے اس کی ماں کو بھی یہ باتیں پتہ چل جائیں گی کہ رباب کو یہ باتیں پتہ چلنے والی ہیں۔ آگے اس کی ماں باپ اس کا بہت زیادہ ساتھ دیں گے، کیونکہ حاتم سے اب وہ اس کے والد کے بھی سارے شکوے شکایتیں اور گلے دور ہو چکے ہیں۔ اسی لیے جب اس کے ابو کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے کہ یہ لڑکی اس طرح تو حاتم کو چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ اس لڑکی کی دی ہوئی محبت سے حاتم نے بھی خود کو بدل لیا ہے۔ نہ صرف بدلا ہے بلکہ ہم سب کے آپس کے تعلقات بھی اس لڑکی کی وجہ سے بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ اسی لیے دونوں ماں باپ اس بات میں جٹ جائیں گے کہ وہ حاتم کی زندگی میں رباب کو رہنے دیں اور کس طرح کوشش کریں کہ رباب یہ ساری غلط فہمی دور کر کے حاتم سے دوبارہ محبت کرنے لگ پڑے۔ لیکن یہ کام بہت مشکل ہوگا، کیونکہ رباب کو پتہ چلنے کے بعد اب وہ کسی بھی بات پر یہ بات برداشت نہیں کرے گی کہ وہ حاتم کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارے، کیونکہ یہ تو اس کے لیے ایسی خبر ہوگی جیسے کہ کسی نے واقعی رباب کو مار ڈالا ہو۔ اتنی زیادہ پریشانی میں اس کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا، تو وہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر اس گھر سے چلی آئے گی، کیونکہ وہ تو یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بہن کے قاتل کے ساتھ اس کا بچہ بڑا ہو کر پرورش پائے۔ اسی لیے یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ آگے تو اس کو زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ وہ تو یہ کبھی نہیں سوچتی تھی کہ کبھی حاتم کا یہ روپ بھی اس کے سامنے آئے گا۔ اسی لیے گھر سے وہ بہت بار سوچے گی کہ وہ آگے کیا کرے۔ حاتم اور اس کے بچہ اور اس کا مستقبل سب کچھ حاتم کے ساتھ ہی جڑا تھا، لیکن جب اس کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ حاتم ہی اس کی بہن کی موت کا ذمہ دار تھا اور نہ وہ اس کو اس رات اس طرح تنہائی میں اندھیرے میں اکیلا چھوڑ جاتا تو نہ وہ واقعہ ہوتا۔ اپنے والد کو وہ کس طرح بتائے گی، یہ بھی بات اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوگی، کیونکہ وہ تو یہ نہیں چاہتی کہ وہ ان کو اس عمر میں اتنا بڑا صدمہ دے کہ جو شخص ان کی بیٹی کا داماد ہے وہی ان کی ایک بیٹی کی قتل کی وجہ بھی ہے۔ لیکن آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ رباب کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں آنے والی ہیں، کیونکہ پولیس کو بھی یہ سارا کچھ معلوم ہے اور وہ بھی بہت جلد قاتلوں تک پہنچنے والے ہیں، اور ساتھ میں بھی یہ باتیں بھی اس شخص سے کھلنے والی ہیں کہ رباب کی بہن رمشا کا قتل صرف اور صرف حاتم کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ ویڈیوز کے لیے اور پروموز اور فل سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کو ضرور آن کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔